رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی۔ اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے عزیزوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے۔ بے شک عید کا دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نظام الدین آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دینی عقیدہ میں۔ ایک رات کہلاتی ہے چاند رات، اور اس کے اگلا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند رات کو جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس دن جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند رات کو جو بھی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے تو بروز قیامت جب سب کے قلوب انتہائی پریشانی اور نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرمائیں گے اور ہر پریشانیوں سے محفوظ عطا فرمائیں گے۔ اور اب ہمارے یہاں چاند رات کے دن کیا ہوتا ہے، لوگوں کا بازار میں جانا، خریداری کرنا اور لوگوں کا روڈوں پہ باہر آنا۔ اس رات کو ہم لوگ آزادی کی رات سمجھتے ہیں، کیونکہ پورے رمضان انتہائی پابندیاں تھیں اور یہ رات آزادی کی رات آ گئی ہے اور اگلا دن بھی آزادی کا دن ہوگا۔ عموماً اس غلط فہمی میں ہم اس چاند رات کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انتہائی بہت ہی غلط ہے۔ آج کی ویڈیو کا ریئیکشن ہم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ان کے ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے کہ جس میں انہوں نے بہت ہی اچھا بیان دیا ہے کہ عید کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور عید کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، جو کہ امانتی اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اس تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، باقی باتیں ہم ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے۔ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟
اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی، یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے۔ ہاں ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے۔ آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے، آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے، میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی۔ اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے عزیزوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے۔ آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے۔ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں۔
وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کی ہاں کوئی عید نہیں۔ وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے۔ دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر اور دوسرے استغفار۔ اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا
जैसे ही उम्मत सजदे में जाती है, मौला सारे फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदे, मैं इन सब से राजी हूं और इन सब पर मुझे रज्क आता है। आज दुनिया खुशियों में डूब करके अय्याशी करना चाहती है, लेकिन मेरे ये बंदे हैं जो दुनिया को तर्क करके मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हैं। आज मौला रब्बुल इज्जत रश्क फरमाता है फरिश्तों पर। इसलिए मेरे अजीजों, निहायती इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को खुद सुपुर्द करके ईद की नमाज अदा करें, और उम्मीद है कि ये ईद हमारी एक इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। जो हालात आज पैदा हो चुके हैं, मैं उसके लिए भी गुजारिशतन यानी मारूज़तन यह अर्ज़ करूँगा कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें, अमन व अमान को बरकरार रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे अफसोस है यहाँ के भी हालात और पूरे हिंदुस्तान के भी हालात जिस तरह से अपनाए जा रहे हैं। यहूदियों की एक बड़ी साजिश थी खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में। वो क्या करते थे कि मुसलमानों को भड़काने के लिए, वरगलाने के लिए कुछ उनकी मुक़द्दस चीज़ों की तौहीन करते थे किसी एक के ज़रिए से, और जब मुसलमान भड़क जाते, बाहर आते, तो फिर उनके बीच में ये यहूदी भी दाखिल होते थे, बाज़ाब्ता ये तरीक़ा अपनाते थे, और फिर मुसलमानों में आपस में लड़ा देते थे। उसके बाद वहाँ से खिलाफत के ख़िलाफ़ ऐलानात भी करते थे, उसमें यहूदी दाखिल होते थे। तो इस तरह भीड़ जमा करके बाहर वरगलाना, लोगों को उकसाना, यह उनका काम था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हो सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने गम और गुस्से का इजहार सिर्फ भीड़ से नहीं होता, जिसमें आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इरशाद फरमाया कि मुसलमानों को इस तरह से खुले तौर पर किसी चीज़ पर जमा कर लेना जिससे ख़तरात लायक हो, नाजायज़ है। आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि दुश्मन ताकतें आज यही चाहती हैं कि तुम्हें उकसा कर, वरगला कर तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकें। पिछले 2 साल से 2 साल का अरसा गुजर गया, बेंगलुरु में भी एक हादसा हुआ था, वायलेंस हुआ था, गालिबन और रमज़ान के मौके पर ही 125 के करीब नौजवान 2 साल से अभी तक जेलों में बंद थे। कुछ छूट गए, कुछ अभी तक बाकी। उसमें कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सब हालात दिल को दहला देते हैं। आप अमन व अमान को बरकरार रखें, और जब तक अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की तरफ से कोई बात न आए, आप कोई भी चीज़ अपने हाथ में न लें। और अल्लाह करीम हम सबको माहौल में अमन व अमान बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ज़ालिमों के शर से मौला हमारी हिफाजत फ़रमाए। जिस तरह बुरे मंसूबे तुम्हारे मुतालिक बनाए जा रहे हैं, करीम खुदा की बारगाह में दुआ है कि मौला उन तमाम मंसूबों को तू खाक में मिला दे। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस भोली भाली उम्मत को सही क़यादत अता फरमा दे। रब्बल आलमीन, आज के ईद के दिन जब तू सबको नवाज रहा है, तो इस गरीब उम्मत को मौला तो रहम व करम से नवाज दे। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क इस पूरी उम्मत को अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। की वीडियो में बहुत कुछ हमको जानने को मिला कि ईद के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उनको अमल करने का आज का दिन है। तो ईद के दिन उन सुन्नतों को ज़िंदा करना, जैसे कि यहाँ पर खुशबू लगाना, साफ़ पाक साफ़ कपड़ा पहनना और गुस्ल करना, और नमाज से पहले खजूर को खाना, कुछ मीठा खा के घर से जाना, बाहर जाना, और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्तों से वापस आना। और यहाँ पर कई लोगों को ये गलतफहमी है कि ईद के दिन रोज़ा भी रखा जा सकता है, जो कि ईद के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। तो ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को दीनी अकीदा यूट्यूब चैनल की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।